السلام علیکم ویورز، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا بیکاز ویڈیو کے لاسٹ میں ایک سسپینس ہے۔ یہ سٹوری میری ماما کی ہے اور وہ بتاتی ہیں کہ جس اسکول میں وہ پڑھتی تھی تب وہ 6 کلاس میں تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ اس اسکول میں ان کی دوست کے ساتھ ایک بہت ہی عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کی دوست کے علاوہ اس کی 2 بہنیں بھی اس اسکول میں پڑھتی تھیں۔ ایک دن جب چھٹی ہونے لگی تو ان کی دوست جس کا نام مریم تھا وہ واش روم چلی گئی اور اپنی چھوٹی دونوں بہنوں سے کہنے لگی آج ایکسٹرا کلاس ہے، تم لوگ جاؤ، میں بعد میں آؤں گی۔ بہنیں چھوٹی دونوں بابا کے ساتھ جاتی تھی، وہ چلی گئیں اور مریم وین میں آتی تھی، لیکن مریم کا شام تک انتظار کرتے رہے، مریم گھر نہ گئی۔ خیر اس کے وہاں جا کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہ ملا، کوئی بھی نہ ملا۔ بہت تلاش کے بعد پولیس میں رپورٹ بھی کروائی، لیکن اگلے 5-6 دن تک مریم کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ ایک دن چھوٹی دونوں بہنیں ویٹنگ ایریا میں کھڑی بابا کا انتظار کر رہی تھی کہ انہیں ایسے لگا کہ جیسے مریم انہیں آوازیں دے رہی ہو۔ انہوں نے دیکھا تو انہیں ایسے لگا کہ یہ آوازیں شاید واش روم سے آ رہی ہیں۔ واش روم میں جا کر دیکھا تو سارے دروازے کھلے تھے، صرف ایک دروازہ بند تھا اور اسی کے اندر سے آواز آ رہی تھی۔ کافی زور لگانے کے بعد انہوں نے وہ دروازہ کھولا۔ دیکھتی کیا ہے کہ اندر مریم کھڑی ہے اور کافی عجیب سے حلیے میں کھڑی ہے۔ درمیان والی بہن تو یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی، جبکہ چھوٹی بہن تو جا کر بھاگ کر مریم سے لپٹ گئی اور اسے لپٹ کر رونے لگی۔ جو درمیان والی بہن تھی اس نے کہا کہ تم اتنے دنوں سے کہاں تھی؟ مریم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پوچھا کہ تم کہاں تھی اتنے دنوں سے؟ میں تم سے سوال کر رہی ہوں کہ ماما اور بابا تمہاری وجہ سے کتنے پریشان تھے اور آج تم باتھ روم کے واش روم میں کر رہی ہو۔ کسی کو یہ بھی نہیں لگا کہ وہ شاید گھر سے بھاگ گئی ہو، کیونکہ سب کو پتہ تھا مریم ایک بہت زیادہ اچھی بچی ہے۔ ہاں، یہ شاید کچھ افواہیں تھی کہ شاید اس نے اسٹڈی کا پریشر لے لیا اور وہ گھر سے بھاگ گئی ہو یا ایسا کچھ، لیکن اس کے پیرنٹس جانتے تھے کہ وہ اسٹڈی کا پریشر بھی نہیں لیتی، وہ پڑھنے میں بہت ذہین تھی اور باقی ساری ایکٹیویٹیز میں بھی وہ بہت اچھی تھی، وہ ایسے گھر سے نہیں بھاگ سکتی، اور یہ اس کے والدین کے لیے لمحہ فکریہ تھا۔ خیر جب درمیان والی نے دیکھا کہ مریم وہاں کھڑی ہے اور چھوٹی جا کے اس سے لپٹ گئی ہے تو وہ بھاگی نیچے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب تک بابا آ گئے ہوں گے۔ اس نے نیچے جا کر اپنے بابا کو بتایا کہ ایسے ہم نے اوپر مریم کو دیکھا ہے، وہ اوپر واش روم میں عجیب سے حلیے میں کھڑی ہے۔ اس کے بابا نے اسی ٹائم ساری فیکلٹی کو اکٹھا کیا، اسکول کی مینجمنٹ سے بات کی اور اپنی درمیان والی بیٹی کو لے کر اوپر چلے گئے۔ اوپر جاتے ہی ان کے سامنے ایک عجیب سا منظر پیش آیا کہ باتھ روم کے دروازے خود ہی اچانک کھلنے لگے اور بند ہونے لگے۔ خیر تھوڑی دیر بعد یہ سب نارمل ہوا اور ایک دروازہ جو بند تھا انہوں نے کھولا تو وہاں پر ان کے دونوں بیٹیوں کی لاشیں پڑی تھیں، خون سے سنی ہوئی لاشیں۔ پوسٹ مارٹم کے بعد پتہ چلا کہ مریم کی ڈیتھ تو اسی دن ہو گئی تھی جس دن وہ گھر سے غائب ہوئی ہے، مطلب وہاں پر پھر کون کھڑا تھا؟ خیر اس سب کے بعد وہ درمیان والی بہن کے دماغ پر شدید قسم کا صدمہ آیا، جس کی وجہ سے وہ مینٹلی سٹیبل نہ رہ سکی۔ ان کی ساری فیملی بیمار رہنے لگی اور عجیب و غریب سے واقعات ہونے لگے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ گھر والے سارے باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ درمیان والی کو اکثر مریم کی اور چھوٹی بہن کے کھلونے اور ان کے جلے ہوئے دوپٹے ملتے، جسے دیکھ کر وہ مزید چلاتی اور پریشان رہتی، اور گھر والے بھی سارے بیمار تھے۔ ایک دن جب وہ باہر سے آئے کسی ضروری کام سے تو انہوں نے آ کر دیکھا کہ درمیان والی نے پنکھے سے لٹک کر خود کو مار لیا ہے، مطلب اس نے سوسائڈ کر لی، اور وہ دوپٹہ بھی مریم کا ہی تھا جس نے اس نے سوسائڈ کی۔